ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد۔ جو اللہ والوں کے اکرام میں خدام کو آرام ملتا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے جو یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ جل جلالہ ایسے خادموں کو بڑا نوازتے ہیں کہ جتنا وہ زیادہ احترام کرتے ہیں اتنی اللہ ان کو مقام عطا فرماتے ہیں۔ قرآن و سنت سے اور مسلمانوں کی تاریخ سے یہ بات ملتی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کا احترام کیا، نیک لوگوں کے ساتھ منسلک رہے، ان کا احترام کرتے رہے، اکرام کرتے رہے اور ان کی صحبت میں بیٹھتے رہے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی نوازا اور ان کی نسلوں کو بھی نوازا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے دنیا میں بھی ان کو ایک مقام عطا فرمایا، اور آخرت میں بھی امید ہے اللہ جل جلالہ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ لوگ ان کو کہتے تھے عصائے مالک، یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی لاٹھی ہے، یعنی جیسے لاٹھی ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی ہر وقت ساتھ ہوتی ہے، ایسے ہی یہ بھی ساتھ ہی رہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جدا نہیں ہوتے، اس لیے لوگ ان کو کہتے تھے عصائے مالک۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ہاتھی آ گیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، حلقہ درس لگا ہوا تھا، تو شاگردوں نے اجازت چاہی کہ ہم ہاتھی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ عرب میں ہاتھی ہوتا نہیں تھا، تو دیکھنے کے لیے جو ہے شاگرد چلے گئے۔ تو شیخ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے رہے، باقی سب چلے گئے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یحییٰ تم نہیں گئے؟ سب جو ہے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ تو حضرت یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت، میں تو اندلس سے آیا ہوں، اس لیے آپ کو دیکھنے کے لیے، ہاتھی دیکھنے کے لیے میں نہیں آیا، میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایسی محبت تھی، اور اللہ پاک نے ان کو پھر نوازا بھی، اور جب جو ہے اپنے علاقے میں گئے تو ان کے جانے سے پہلے ہی ان کی اللہ پاک نے جو ہے ان کے نام کو وہاں عام کر دیا، لوگ ان سے محبت کرنے لگے، اور جو ہے پھر اللہ پاک نے ان سے بڑا کام لیا۔ تو اس لیے دنیا میں جن لوگوں نے بھی دین والوں کی خدمت کی ہے، دین والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، دین والوں کے ساتھ منسلک رہے ہیں، ان کا اکرام کیا ہے اور ان کا احترام کیا ہے، اللہ جل جلالہ نے ان کو ایک قلبی سکون بھی عطا فرمایا ہے، آرام بھی عطا فرمایا ہے، اور دوسروں کو نہیں پتہ چلتا، جو کرنے والے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا آرام ہے، اور اللہ پاک اس میں کتنا جو ہے نوازتے ہیں، یہ انہی لوگوں کو پتہ ہے۔ بلکہ علماء صلحاء کے ساتھ تعلق ہونا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کو ترغیب دے کے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو کسی عالم دین کے
پاس بیٹھا تو جنت میں وہ میرے ساتھ بیٹھے گا، میرے پاس بیٹھے گا۔ یہ فقیہ ابوالعلی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق اپنا جوڑا جائے۔ میرا پیغام یہی ہے، کم از کم یہ ہو جائے کہ کبھی محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا جائے۔ اللہ کے لیے کسی کو دیکھنا بھی، زیارت کرنا بھی، یہ بھی ثواب ہے۔ اس پر بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا واجبت محبتی، ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہوگی، ضروری ہوگی، للمتحابین فیہا، کہ جنہوں نے میرے واسطے جو ہے آپس میں محبت کی، والمتجالسین فیہا، کہ جو آپس میں مل بیٹھے ایک جگہ پر میرے لیے، میری محبت میں، تو ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہوگی۔ والمتزاورین فیہا، جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہوگی۔ والمتبازلین فیہا، کہ جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں میری محبت میں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہوگی۔ تو کتنے فضائل ہیں، اور پھر اللہ والوں کی زیارت اور ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کے پاس جانا آنا، یہ تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم اور حاصل یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی نیک آدمی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جب جا کے اس اللہ والے سے، اس نیک آدمی سے وہ آدمی ملتا ہے تو وہ فرشتے اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرے لیے اس کو مل رہا ہے، تو اے اللہ اس کو جلدی اپنا بنا لے۔ تو میرے شیخ حضرت اختر عارف باللہ، حضرت اختر، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہی وجہ ہے جو لوگ اللہ والوں کو ملتے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، وہ جلدی اللہ والے بن جاتے ہیں، ان کی زندگی میں جلدی دین آ جاتا ہے کہ فرشتے جو ہے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ بھی پیغام دینا چاہیے کہ آج لوگ جو ہیں ممبر و محراب سے اور علماء سے اور صلحاء سے کٹ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، اتنی مشغولیت ہے، لیکن اپنی مشغولیت میں اس کو بھی شامل کر لیا جائے۔ جیسے ہمارے دوسرے کام ہیں دنیا کے ہیں کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کو ملنے کے لیے جانا ہے، انہی میں سے ایک اس کی بھی ترتیب بنا لی جائے کہ میں نے کسی عالم دین کو ملنا ہے، فلاں اللہ والے کو ملنا ہے، جو ہے فلاں کے پاس آج جانا ہے، ان سے دعا کرانی ہے یا ان سے مصافحہ کرنا ہے۔ تو یہ دعا سلام جو ہے اس پر بھی اللہ پاک بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کا پتہ چلتا ہے کہ بعد میں آج بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے نیک لوگوں کی خدمتیں کی، ان کے پاس آتے جاتے رہے، تو اللہ پاک نے ان کی نسلوں کو بھی نوازا ہے، ان کی نسلوں میں اللہ پاک نے علم دین کو منتقل فرما دیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی عالم دین کی خدمت کرتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے، اس کو تو اللہ پاک آرام عطا فرماتے ہیں۔ جو احترام کرنے والا ہے اس کو تو اللہ پاک یہ مقام عطا فرماتے ہیں،
لیکن فرمایا ہے کہ اس کے بچوں کے جو ہے اگر بچوں کی زندگی میں علم دین نہ آیا تو اس کے پوتوں کی زندگی میں دین آ جائے گا. اللہ پاک علم دین کو ان کی نسل میں منتقل فرما دیں گے. تو اس لیے جو ہے ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی ملنا ہے، ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑنا ہے، تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. دنیا آخرت کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے. دین حاصل ہوگا دینی ماحول سے، دین والوں کے پاس سے کہ جو ہے دین حاصل ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین. اما بعد. جو اللہ والوں کے اکرام میں خدام کو آرام ملتا ہے، کسی کو